بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں میں خوش آمدید ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں اس عظیم ترین شخصیت کی زندگی کے لمحوں میں لے جاتا ہے جو اس زمین پر سب سے بلند مقام پر فائز ہوئے۔ اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، اسباق اور ابدی حکمتوں پر غور کریں گے تاکہ ہم اپنے ایمان اور کردار کو مضبوط بنا سکیں۔ تو آئیے ایک لمحہ نکالیے، اپنے دل کو پرسکون کیجیے، اپنا ذہن کھولیے اور ہمارے ساتھ اس بابرکت سفر میں شامل ہو جائیے۔ دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب کروڑوں انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا نہ کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ اس قدر بلند کیا کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کلمہ شہادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر نماز میں تشہد کے دوران ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جب بھی ان کا مبارک نام زبان پر آتا ہے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن میں مذکور بہت سے واقعات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور قرآن سیرت کے واقعات کی رہنمائی اور تائید کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زمانے کا مطالعہ ہم پر لازم بھی ہے اور ہمارے لیے فائدہ اور ہدایت کا ذریعہ بھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن میں کیسے بیان فرمائی۔ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 بار آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 144، سورہ احزاب آیت 40، سورہ محمد آیت 2 اور سورہ فتح آیت 29 میں۔ اور آپ کا نام احمد ایک بار آیا ہے جو سورہ صف آیت نمبر 6 میں ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ذکر ہوا۔ احمد اور محمد دونوں الفاظ حمد کی اصل سے نکلے ہیں، جس کے معنی ہیں تعریف اور ثنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور سورۃ الانشراح آیت نمبر 4 میں فرمایا، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں فرمایا، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور سورۃ الانبیاء آیت 107 میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے محبت کا حال اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں یوں بیان کیا، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارا نقصان ان پر بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے خواہاں ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق و مہربان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت 31 میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزتیں اور امتیاز عطا ہوئے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جنات کے لیے بھیجا گیا، جبکہ دوسرے انبیاء صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے بڑی امت عطا ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمام امتیں دکھائی، میں نے دیکھا ایک بڑی امت ہے جو آسمان کی حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے کہا شاید یہ میری امت ہے، مجھے بتایا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر ایک اور امت دکھائی گئی جو اس سے بھی بڑی تھی، حتیٰ کہ اس نے آسمان کو بھر دیا، مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امید ہے کہ جنت میں جانے والوں میں سے 2/3 میری امت کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ عطا ہوا قرآن مجید۔ باقی انبیاء کے معجزے ختم ہو چکے، لیکن قرآن ایک زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور ہر انسان کے لیے کھلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد بشر ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ حدیث بخاری و مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پل سے رات عبور کریں گے۔ ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا اور گزرنے کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا حوض عطا کیا گیا، یعنی حوض کوثر، جسے سورۃ الکوثر آیت 1 میں ہے۔ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس سے باقی نہریں پھوٹتی ہیں۔ جنت کے سب لوگ اسی حوض سے پئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے انسان ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ کی امت سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے سب سے بلند درجے پر فائز فرمایا، یعنی الفردوس الاعلی۔ یہ مقام عرش کے عین نیچے ہے، اور یہ درجہ صرف ایک بندے کو دیا گیا، یعنی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، قیامت کے دن انسانیت کا منظر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3 میں روایت ہے، قیامت کے دن پوری انسانیت خوف میں مبتلا ہوگی، سب اپنے انجام سے پریشان ہوں گے اور کہیں گے، کیا کوئی ہے جو ہمارے لیے سفارش کرے تاکہ اللہ حساب کا آغاز کرے؟ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے ہاتھ سے پیدا کیے گئے، آپ میں اس کی روح پھونکی گئی اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ آدم علیہ السلام اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے، میں اس کے اہل نہیں، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے، میں نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، جبکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اپنے لیے فکر مند ہوں، جاؤ ابراہیم کے پاس۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے، میں نے 3 مرتبہ ایسی باتیں کہیں جو نہیں کہنی چاہیے تھیں، میں اس کے اہل نہیں، جاؤ موسیٰ کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ 3 باتیں جنہیں بظاہر جھوٹ کہا جاتا ہے، در حقیقت تکنیکی طور پر جھوٹ نہیں تھیں۔ پہلا واقعہ اس وقت کا ہے
جب انہوں نے کہا کہ بڑے بت نے باقی بتوں کو توڑا ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی تاکہ بت پرستوں کو اپنے عمل پر سوچنے پر مجبور کیا جا سکے۔ دوسرا موقع اس وقت آیا جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ بیمار ہیں تاکہ ایک سفر میں جانے سے بچ سکیں۔ حقیقت میں وہ اپنی قوم کی حالت سے دل گرفتہ تھے اور ان کے طرز عمل سے بیزار تھے۔ تیسرا موقع اس وقت کا ہے جب انہوں نے کہا کہ سارا ان کی بہن ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی اہلیہ کی حفاظت کے لیے کہی اور اسلام میں انہیں اپنی بہن کہہ کر پکارا۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے ایک شخص کو قتل کیا غلطی سے، میں اس کا اہل نہیں، جاؤ عیسیٰ کے پاس۔ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کے اہل نہیں، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر پوری انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، وہ کہیں گے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، آپ سب سے زیادہ مقرب ہیں، ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں یہ میرا کام ہے۔ پوری انسانیت خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سارے لوگ ان کی ستائش کریں گے اور اسی بنا پر انہیں المقام المحمود عطا کیا جائے گا، یعنی حمد و ثنا کا مقام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ تمام مومنین جنت میں داخل ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورۃ النحل آیت 27 سے 29 میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان منکرین کو ذلیل کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم جن کی عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور وہی مغرور لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہوگا۔